بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے ادب السلام علیکم۔ آج جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، قدرتی بات ہے، میں ہر وقت چہرے پہ ایک میری مسکراہٹ سی رہتی ہے، لیکن آج جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں اس پہ میں تھوڑا سا رنجیدہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے، ایک صاحب جو تھے وہ پمفلٹ تقسیم کر رہے تھے، اور خیر بر وقت لوگوں نے ان کو ٹوک دیا تو وہ پھر واپس چلے گئے، پتہ نہیں اور کہاں کہاں تقسیم کریں گے، اور زبانی بھی بتا رہے تھے۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قربانی جو ہے، آپ کوشش کریں کہ جتنی رقم قربانی پہ خرچ ہونی ہے وہ کسی غریب مسکین کی مدد کر دیں۔ ہو سکتا ہے ان کی سوچ اچھی ہو، ساتھ وہ یہ بھی زور دے رہے تھے اگر کرنی بھی ہے تو بس ایک سے زیادہ بالکل نہ کریں، ایک آپ پر فرض ہے، ایک دمبا بکرا کوئی ایک لے لیں، معمولی قیمت کا لے لیں، اور باقی رقم جو آپ نے زیادہ جانور لے کر خرچ کرنی ہے وہ غرباء میں تقسیم کر دیں اور مختلف تنظیمیں ان کو دے دیں۔ کہ وہ کسی تنظیم کا نام نہیں لے رہے تھے، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح کی تائید کر رہے تھے۔ تو آغاز تو میں نے کیا اس بات کا، ان کے ساتھ بات کرنے کا، کہ دیکھیے آپ کو دینی اعتبار سے آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ایک قربانی پہ مجبور کریں، نہ دین اجازت دیتا ہے نہ آپ اجازت دیتے ہیں۔ ہمیں یہ حق حاصل ہے، اب ہم اپنی استطاعت کے مطابق 2 جانور کریں، 4 کریں، 10 کریں، 20 کریں، ہم وہ اس کرنے کے اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو ہم جانور ضرور قربان کریں گے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ ایک بھی نہ کریں، آپ اتنی رقم کسی فلاحی ادارے کو دے دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے تو ایک حدیث مبارکہ بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص قربانی کرنے کا اہل ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، عیدگاہ تک نہ آئے۔ اتنی سخت ہدایات ہیں۔ چاہے جائے کہ اگر کسی کی استطاعت ہے کہ وہ چھوٹا جانور دے سکتا ہے، بڑا جانور دے سکتا ہے، 2 جانور دے سکتا ہے، خوبصورت جانور دے سکتا ہے، ہاں بہاؤ تاؤ یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک کی بائنڈنگ ہرگز نہیں ہے۔ 2 نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو تو آپ نے حیات مبارکہ میں جب آپ نے حج فرمایا تو آپ نے 100 اونٹ قربان کیے تھے، 100 اونٹ قربان کیے، اور باقی صحابہ اکرام نے کتنے کیے ہوں گے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو سمجھ نہیں آتی لوگ یہ کہاں سے کہاں یہ باتیں نکال لاتے ہیں۔ یہی بدعت ہیں، یہی بدعت ہے جو ہم میں سے لوگ ہیں جو کریٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ان کے بہکاوے میں آ گئے ہوں، وہ کہ جو میں نے ان کی باتوں سے اندازہ لگایا ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ رقم حاصل کرنا چاہتے ہوں، ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ قربانی نہ کریں، پیسے مجھے دے دیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے، لیکن وہ اس بات پہ زور دے رہے تھے کہ آپ قربانی ضروری نہیں ہے، یہ رقم جو ہے آپ جتنی رقم قربانی پہ خرچ کرنی ہے آپ کسی فلاحی ادارے کو دے دیں، کسی غریب مسکین کو دے دیں۔ کوئی فلاحی ادارے ایک علیحدہ چیز ہے، گوشت قربان کر کے اس کا گوشت کسی فلاحی ادارے میں دیا جا سکتا ہے، کھال دی جا سکتی ہے، رقم بھی دی جا سکتی ہے، لیکن کسی کو ایک سے زائد قربانی یا قربانی نہ کرنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک سنت ابراہیمی، یہ سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ آپ نے بھی قربانی دی ہے، وہ میں ایک لیکچر کو سن کر یا ایک پمفلٹ کو دیکھ کر
ہم اس کو منقود کر دیں، یہ میرا خیال ہے کہ انتہائی نازیبہ بات ہے۔ یہ تازہ ترین بات ہے تو میرے چہرے پہ کچھ آپ کو خوشی کے تاثرات بھی نظر نہ آ رہے ہوں، ورنہ میں تو ہر وقت مسکرا کر بات کرتا ہوں۔ بہرحال ہمارے علاقے سے تو چلے گیا، پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں، کدھر جاتے ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں، میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا کہ کوئی ان کی بات مانے گا یا نہیں مانے گا۔ ہو سکتا ہے جس طرح کہ وہ چرب زبان انسان تھے، ہو سکتا ہے کہ وہ قائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے ان کا پمفلٹ نہیں لیا۔ میں پمفلٹ لے لیتا، اس پہ ٹیلی فون نمبر یا کوئی ایڈریس ہوتا تو میں ضرور ان کو سو کرتا، کوئی لوگوں کو قائل کرتا کہ ان کو روکیں ہی، یہ ایسا کام نہ کریں۔ بہرحال وہ چونکہ اس وقت ہلکی سی بحث ہوئی تو وہ فوری طور پر وہ وہاں سے چلے گئے، تو ہم نے بھی معاملے کو سلجھاؤ کی طرف لے کے جانا زیادہ بہتر سمجھا۔ بہرحال ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے، جتنی آپ لوگوں کو، مجھے، سب لوگوں کو، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، اس کے مطابق ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔ ایک کی استطاعت ہے تو ایک کریں، 2 کی استطاعت ہے 2 کی کریں، 3 کی استطاعت ہے 3 کریں، 10 کی استطاعت ہے 10 کی کریں، اور جو سنت کے مطابق طریقہ کار ہے کہ 3 حصوں میں تقسیم کریں اور برابری میں اپنے لیے رکھیں، عزیز و اقارب کے لیے رکھیں، غربا کے لیے رکھیں، اور جو آپ کا اپنا ذاتی حصہ ہے اس میں سے آپ چاہیں تو وہ بھی غربا میں تقسیم کر سکتے ہیں، ضرورت مندوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یقین کریں میں اکثریت کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، چند لوگوں کو جانتا ہوں جو سال کے سال گوشت کھاتے ہیں، یا کوئی خوشی غمی آ جائے تو انہیں نصیب ہو جائے تو ہو جائے، وہ ترسے ہوتے ہیں گوشت کے لیے۔ تو اگر قربانی ہوگی، بکثرت قربانیاں ہوں گی حسب استطاعت، تو وہ پھر تقسیم بھی ہوگا اور لوگوں کو یہ نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو میری آپ لوگوں سے پھر گزارش ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق قربانی ضرور کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ جو اس جانور کا خون بہے گا گناہ بخشے جائیں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، چاہے صغیرہ ہیں چاہے کبیرہ ہیں، جان بوجھ کے کیے، غیر ارادی طور پہ کیے، ہو گئے یا اللہ تیرے بندے ہیں، تیرے پاس ہی آتے ہیں، تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تجھ سے معافی طلب کرتے ہیں، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔